بچہ کان سے کم آنکھ سے زیادہ سنتا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کن امور کا بہت زیادہ بچوں کی تربیت میں، اور جب وہ بچے چھوٹے ہوں تو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ زبان کا استعمال، بچے پر سخت جملے، ڈانٹ یا گالی اس کے دل پر نشتر کی طرح لگتی ہے۔ اس کے بجائے مثبت الفاظ استعمال کریں، بچے کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کریں، بیٹے کو اپنا رازدار بنائیں تاکہ وہ اعتماد سے بات کرے۔ چھپنے والا بچہ غلط راستوں پر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا موضوع ہے باپ اور بیٹے کا تعلق۔ آج ہمارا موضوع اس انداز کا تھا تو میں نے چاہا کہ میرے بیٹے محمد حسن رضا صاحب بھی ویڈیو میں ساتھ موجود ہوں، اس لیے اس موضوع کی مناسبت سے ویڈیو میں آپ کو ایک چہرے کے بجائے دو چہرے نظر آ رہے ہیں۔ باپ کا رشتہ صرف کفالت کرنے کا نہیں بلکہ شخصیت کو سنوارنے کا ہے۔ بیٹا باپ کے ہاتھوں میں ایک نرم کلی ہے جسے محبت کے پانی، شفقت کی ہوا اور حکمت کی دھوپ چاہیے۔ اگر یہ عمر یعنی بچپنے کی عمر ضائع ہو جائے تو ساری زندگی کی فصل کمزور ہو جاتی ہے۔ چھوٹے بچے کی تربیت کھیل نہیں، آنے والی نسل کی تقدیر ہے۔ بچپن کی عمر کی اور چھوٹے بچوں کی تربیت کے کچھ اصول عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے محبت اور شفقت۔ بچہ ڈر سے نہیں، محبت سے پروان چڑھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم بچوں کو بوسہ دیتے، گود میں اٹھاتے، ان کے ساتھ کھیلتے۔ یاد رکھیں، محبت زبان سے کم عمل سے زیادہ اثر ڈالتی ہے۔ بچے نصیحت سے زیادہ نقالی کرتے ہیں۔ اگر والد نماز پڑھتا ہے تو بچہ خود بخود چٹائی بچھا دے گا۔ اگر والد جھوٹ بولے تو بیٹا بھی جھوٹ کو کھیل سمجھے گا۔ نمبر 3، اعتدال اور توازن۔ نہ ضرورت سے زیادہ سختی، نہ حد سے زیادہ نرمی۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بچوں کو عزت دو، ان کے ساتھ عدل کرو۔ بچہ کان سے کم آنکھ سے زیادہ سنتا ہے۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ کن امور کا بہت زیادہ بچوں کی تربیت میں، اور جب وہ بچے چھوٹے ہوں تو کس چیز کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ زبان کا استعمال، بچے پر سخت جملے، ڈانٹ یا گالی اس کے دل پر نشتر کی طرح لگتی ہے۔ اس کے بجائے مثبت الفاظ استعمال کریں، بچے کے ساتھ دوستی کا ماحول پیدا کریں، بیٹے کو اپنا رازدار بنائیں تاکہ وہ اعتماد سے بات کرے۔ چھپنے والا بچہ غلط راستوں پر جاتا ہے۔ وہ بچے کی روحانی تربیت بھی کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اذکار، دعا، چھوٹی صورتیں، سلام، شکریہ اور بسم اللہ کی عادت ڈالیں۔ عادتیں بچوں کی اور نظم، پابندی یہ بہت ضروری ہے سکھائیں، یعنی وقت پر سونا، کھانا، کھیلنا، پڑھنا، یہ سب نظم و ضبط بچے کی شخصیت کی بنیاد ہے۔ چھوٹے بچے کو وقت دو گے تو بڑا ہو کر وہ تمہیں وقت دے گا۔ بچے کی تربیت کرنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے گا، والد کا لہجہ ہمیشہ نرم اور مانوس ہو۔ کھیل کھیل میں تعلیم دینا زیادہ دیر پا ہوتا ہے۔ سختی صرف
غلط کام پر ہو، بچے کی ذات پر نہیں، بچے کے سوالات کو ٹالے نہیں، صبر سے جواب دیں، اس کی بات سنیں اور تسلی کے ساتھ اس کے سوالات کے جوابات دیں جب آپ سے کوئی چیز پوچھے۔ باپ کا رویہ بچے کے لیے آئینہ ہے جس میں وہ اپنی شناخت ڈھونڈتا ہے۔ اچھا والد بیٹے کو ایک کامیاب انسان، ذمہ دار شہری اور نیک مسلمان بناتا ہے۔ غفلت کرنے والا والد اپنے بیٹے کو دنیا کے ہجوم میں کھو دیتا ہے۔ یاد رکھیں، بچہ مستقبل کا آئینہ ہے، آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ باپ اگر معلم اور دوست نہ بنے تو بیٹا زندگی کا شاگرد نہیں بن پاتا۔ اختتام کی طرف اپنی گفتگو کو لے کر جاتے ہوئے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے والد، اپنے چھوٹے بیٹے کی تربیت کو معمولی نہ سمجھو، یہی تمہارا سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ اسے ایمان، اخلاق، محبت اور علم کے زیور سے سجاؤ۔ کل یہی بیٹا تمہاری قبر کے اندھیروں کو دعاؤں کی روشنی سے جگمگائے گا۔ بالکل آخر میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، بچہ صرف ماں کی گود میں نہیں، باپ کی آغوش میں بھی پلتا ہے۔ باپ کی تربیت بیٹے کو یا ولی بنا دیتی ہے یا وبال۔ چھوٹے بچے کھیل مانگتے ہیں اور اس کھیل میں تربیت چھپی ہے۔